ایک صاحب جن کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی پلاس سے لکڑی میں سے زنگ خوردہ کھیل کھینچ رہا ہو، وقفے وقفے سے اعلان فرما رہے تھے کہ صاحب پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ میں یہ فقرہ سنتا ہوں تو اس سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ جب سے پاکستان مارے وجود میں آیا کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ کسی نہ کسی لیڈر نے یہ بشارت نہ دی ہو کہ پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ارے صاحب یہ کیسی نزاکت ہے کہ 45 سال سے بدستور چلی آ رہی ہے، یہ تو بڑی مضبوط ساخت کی نزاکت معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے دن الصبح عزیز گرامی افتخار عارف کا فون آیا کہ فیض صاحب آپ کے یہاں آج کسی وقت آنا چاہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ صاحب جو اپنی بیگم کے گریبان میں منہ ڈالے گمسم بیٹھے تھے وہ کون تھے؟ میں نے انہیں بتایا کہ یہ یوسفی صاحب کا نارمل پوز اور پڑوس ہے۔ یوسفی صاحب بہت شرمیلے بند سے آدمی ہیں، جب تک 250-300 حاضرین سامنے نہ ہوں کھلتے نہیں۔ فیض صاحب کہنے لگے تم نے تعارف کیوں نہ کرایا؟ میں نے کہا فیض صاحب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یوسفی صاحب آپ سے کبھی نہیں ملے۔ کہنے لگے ہاں کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، مجھے یاد نہیں، بڑی ندامت ہے، صبح ہی مجھے لے چلو۔ میں نے افتخار عارف سے کہا کہ فیض صاحب سے عرض کر دیجئے کہ آج شام عطار خود حاضر خدمت ہو کر اپنی مشق کا تعارف کروا دے گا۔ جائے واردات وہی مرجع خلائق ماجد علی اور زہرا نگاہ کا دولت گدا، جہاں ماجد صاحب اردو کے بہترین محمل اشعار سے جو انہیں بکثرت یاد ہیں محفل کو گرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں عمدہ محمل شعر کہنے کے لیے بڑی ذہانت اور تائید ایزدی درکار ہے، جو ایسے ویسے شاعر کا کام نہیں۔ اردو شاعری میں ایک خرابی یہ ہے کہ گھٹیا آدمی بڑے عمدہ شعر نکال سکتا ہے۔ اس کا سبب ردیف قافیے کی بیساکھیاں ہیں، پر غزل ہے بڑی ظالم صنف، اپنے چاہنے والوں کو کہیں کا نہیں رکھتی۔ غزل کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ اب آپ کو فیض صاحب کی بے نیازی کے بارے میں ایک ٹکڑا سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں اپنے بارے میں ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کام عشق کے آڑے آتا رہا اور کام سے عشق الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ خیر شاعری کے بارے میں تو فیض صاحب نے غلط بیانی کی حد کو چھوتی ہوئی کسر نفسی سے کام لیا ہے۔ رہا ان کا عشق تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں کاروبار عشق جس فراغت، محنت، مشقت اور خواری کا طالب ہے، فیض صاحب کی فطری کاہلی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اپنے ایک انٹرویو میں وہ خود کہتے ہیں کہ عاشقی کے لیے جتنی فراغت چاہیے اتنی مجھے نصیب نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ بعض مردوں کو عشق میں محض اس لیے صدمے اور ذلتیں اٹھانے پڑتی ہیں، یہ ہمارا قول ہے، بعض مردوں کو عشق میں محض اس لیے صدمے اور ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے کا مطلب
وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ عورت بھی اندھی ہوتی ہے۔ فیض صاحب کی ایک مداح خدیجہ بیگم ان کی بے نیازی کے بارے میں لکھتی ہیں، کوٹ، میں بہت مزے کے کھانے ان کے لیے بڑے چاو چاہت سے پکاتی ہوں، مگر ہر بار دیکھا کہ جو چیز بہت نزدیک ہوتی بس وہی کھاتے رہتے۔ دال قریب ہے تو وہ کھا رہے، مچھلی دور ہے تو وہ طلب نہیں کر رہے۔ کبھی کوئی فرق ہی محسوس نہیں کیا کہ بینگن کا بھرتا نوش جان کر رہے ہیں کہ بھیجا، شاہی ٹکڑے لے لیے ہیں کہ بگھارے آلو۔ انکوٹ۔ بات یہ ہے کہ شاعر جب زندگی میں ہی لیجنڈ بن جاتا ہے تو یار لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کے قصے گھڑ لیتے ہیں، مثلا یہی کہ فلاں شاعر یا ادیب حسین چہروں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ہم نے لندن میں 6-7 سال فیض صاحب اور ان کے روز و شب کو کافی قریب سے دیکھا ہے۔ ہمیں تو وہ بے نیاز سے لگے۔ ہم نے تو پارٹیوں میں یہی دیکھا کہ اگر کوئی شاہی ٹکڑا خود چل کر ان کے پہلو تک پہنچ گیا ان کے پہلو تک پہنچ گیا تو فیض صاحب نے ہمارے حصے میں آئے ہوئے بینگن کے بھرتے کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ فیض صاحب کی طبیعت میں صبر و تحمل، قوت برداشت اور بردباری کوٹ کوٹ کر بھری تھی، بلکہ بلحاظ مقدار ایسا لگتا ہے کہ کوٹ کوٹ کر نہیں سالم بھر دی گئی تھی۔ لوگ اسی کو کاہلی پر محمول کرتے تھے۔ اس کے بھی لطیفے مشہور ہیں۔ مثلا ایک نوجوان نے پوچھا، فیض صاحب انتظار کرتے کرتے اتنے دن ہو گئے، انقلاب کب آئے گا؟ ارشاد ہوا، بھائی آ جائے گا، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے۔ کچھ صفحے ہیں بیگم نے منع کر دیا ہے کہ یہ نہ پڑھنا۔ حضور آپ تو اپنے گھر جائیں گے، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ ایک چھوٹا سا اقتباس فیض صاحب سے متعلق سن لیجئے۔ فیض کے زمانے کی شاعری کا پس منظر اور منظرنامہ کچھ یوں ہے کہ اردو شاعری ابھی پوری طرح گل و بلبل، آشیانہ و بجلی۔ اس زمانے میں بجلی کو آسمان کی بجلی نہیں کہتے تھے۔ شب ہجر کی طوالت، یہ مضامین تھے اردو شاعری کے۔ دل و جگر سے خون کا اخراج، موت کے بعد بھی غیر شرعی خواہشات کا غلبہ، مزار پر صفائی، مرمت اور روشنی کا ناکافی انتظام، قبر کے اندر مرحوم کی شان میں فرشتوں کی بڑھتی ہوئی گستاخیاں وغیرہ۔ ایسے موضوعات سے شاعری ابھی پوری طرح پیچھا نہیں چھوڑا پائی تھی۔ عاشق کو فراق میں زیادہ مزہ آتا تھا۔ ہجر سے شاد، وصل سے ناشاد، کیا طبیعت جگر نے پائی ہے۔ ہم بھی ایک مدت تک اس شعر کی لطافت احساس اور نزاکت خیال پر سر ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن مرزا عبدالودود بیگ نے یہ کہہ کر سارا مزہ کرکرا کر دیا کہ اس صورتحال کا کریڈٹ طبیعت کو نہیں، صحت کو جاتا ہے۔
اپنی صحت سے متعلق ایک ٹکڑا ہے. صحت تو دراصل بہانہ ہے، ایک کھونٹی ہے جس پہ بہت سی چیزیں ٹانگ دی جاتی ہیں. فقیر کی یہ ناقابل رشک صحت کوئی نئی بات نہیں. حضرت حفیظ جالندھری کی شاعری کی طرح یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. الحمدللہ جوانی میں بھی ہمارا حال اور حلیہ کبھی ایسا نہیں رہا کہ کسی خاتون کے ایمان میں خلل واقع ہو. اتنا ضرور ہے کہ شادی ہم نے اپنی بیوی کی پسند کی. مگر اس زمانے میں ان کی نظر -6 تھی اور وہ ضد اور خوبصورتی کی خاطر اینک نہیں لگاتی تھی. اینک نہ لگانے کا جو انجام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس پر ایک واقعہ یاد آیا. یہ 25 برس پہلے کا قصہ ہے. جب عمر 34-35 کی تھی تو یہ عالم تھا کہ اگر کوئی کہہ دیتا کہ آپ تو 32-33 کے لگتے ہیں تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے. اور اب یہ حال ہے کہ جب تک کوئی 20-25 سال کی ڈنڈی نہ مارے خوشی نہیں ہوتی. بہرحال یہ اسی زمانے کا ذکر ہے. ایک دن میں کچھ دل گرفتہ سا، کچھ سوچ میں گم اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ میرے ایک دیرینہ دوست اور رفیق کار عالم حسین صاحب آ نکلے. وہ بہت خاموش، منکسر مزاج، کم گو اور غیر جذباتی آدمی ہیں. عید پر بھی نئے کپڑے نہیں پہنتے. کہتے ہیں گھریلو بجٹ غیر متوازن ہو جاتا ہے. اپنی شادی کے دن بھی بینک میں بیٹھے لیجرز چیک کرتے رہے. کہنے لگے جذباتی ہونے سے فائدہ، جو ہونا ہے سو ہو جائے گا. ہمیں فکر مند و مغموم دیکھ کر انہوں نے پوچھا آج آپ کچھ زیادہ ہی اداس نظر آتے ہیں. زیادہ ہی کی قید انہوں نے اس لیے لگا دی کہ خود کو اداس رکھنے کے لیے ہم کسی معقول وجہ کا انتظار نہیں کرتے، بس ہیں تو ہیں. ہم نے کہا عالم صاحب بات یہ ہے کہ میرے سر میں جو بال کالے ہیں وہ تیزی سے گر رہے ہیں اور جو مضبوط ہیں وہ سب سفید ہو رہے ہیں. یہ پتہ نہیں چلتا کہ پیشانی کہاں ختم ہوتی ہے اور سر کہاں سے شروع ہوتا ہے. منہ دھوتے وقت سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں. اگر اسی رفتار سے بال گرتے رہے تو بس یہی سوچ سوچ کر ڈپریشن ہو رہا ہے. عالم صاحب کچھ دیر سوچ میں پڑ گئے، پھر اپنی ہتھیلی کا ہمارے سر سے موازنہ انیس و دبیر کرتے ہوئے بالکل میٹر آف فیکٹ لہجے میں بولے یوسفی صاحب جب آپ کے پورے سر پر بال تھے تو کیا کبھی ان سے آپ کو کوئی ایک ڈھیلے کا فائدہ ہوا؟ صاحب وہ دن ہے اور آج کا دن ہم نے اپنے آپ سے صلح کر لی اور جا کے نہ آنے والی چیز کا غم کرنا چھوڑ دیا. ایک چینی کہاوت ہے کہ زندگی میں اداسیاں تمہارے سر پر منڈلاتی رہیں گی مگر ان کو اپنے بالوں میں گھونسلہ نہ بنانے دو. اب میں سمجھتا ہوں کہ 5 منٹ میں اس کو مجھے ختم کر دینا چاہیے. سنیے، یہ چارپائی سے متعلق ایک پیراگراف ہے بہت مختصر سا.
سچ تو یہ ہے کہ جہاں چارپائی ہو وہاں کسی فرنیچر کی ضرورت، نہ گنجائش، نہ تک۔ انگلستان کا موسم اگر اتنا ذلیل نہ ہوتا اور انگریزوں نے بروقت چارپائی ایجاد کر لی ہوتی تو نہ صرف یہ کہ وہ موجودہ فرنیچر کی کھکیڑ سے بچ جاتے، بلکہ پھر آرام دہ چارپائی چھوڑ کر کالونیز بنانے کی خاطر گھر سے باہر نکلنے کو بھی ان کا دل نہ چاہتا۔ اوور ورک سورج بھی ان کی سلطنت پر 1 صدی تک ہمہ وقت چمکتے رہنے کی ڈیوٹی سے بچ جاتا، اور کم از کم آج کل کے حالات میں اٹواٹی کھٹواٹی لے کر پڑ رہنے کے لیے ان کے گھر میں کوئی ڈھنگ کی چیز تو ہوتی۔ ہم نے ایک دن پروفیسر قاضی عبدالقدوس MABT سے کہا کہ بقول آپ کے انگریز تمام ایجادات کے موجد ہیں، آسائش پسند، بے حد پریکٹیکل لوگ ہیں، حیرت ہے چارپائی استعمال نہیں کرتے۔ بولے میں تو جانوں ادوان کسنے سے جان چراتے ہیں۔ راقم الحروف کے خیال میں ایک بنیادی فرق ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ یورپین فرنیچر صرف بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ ہم کسی ایسی چیز پر بیٹھتے ہی نہیں جس پہ لیٹ نہ سکیں۔ مثال میں دری، گدیلے، قالین، جازم، چاندنی، چارپائی، کوچہ یار اور پہلو دلدار کو پیش کیا جاتا ہے۔ ایک چیز ہمارے ہاں البتہ ایسی تھی جسے صرف بیٹھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اسے حکمرانوں کا تخت کہتے تھے، لیکن جب خلق خدا کے راج کرنے کی باری آ جاتی تو اس خوشگوار تبدیلی کو تختہ الٹنا کہتے تھے۔ اب ایک آخری حصہ آپ کو سنانا ہے، اس کا انتخاب ذرا مشکل ہوتا ہے۔ یہ آزادی ملک سے پہلے کا حال ہے کہ جب دلی اور شمالی ہندوستان سے آنے والے مسافر لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچتے تھے تو کیا نقشہ ہوتا تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے جن پڑھنے والوں نے دلی یا لاہور کے ریلوے اسٹیشن کا نقشہ دیکھا ہے وہ چھینا جھپٹی کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ 1945 میں ہم نے دیکھا کہ دلی سے لاہور آنے والی ٹرین کے رکتے ہی جیسے ہی مسافر نے اپنے جسم کا کوئی حصہ دروازے یا کھڑکی سے باہر نکالا، قلی نے اسی کو مضبوطی سے پکڑ کے سالم مسافر کو ہتھیلی پر رکھا اور ہوا میں ادھر اٹھا لیا اور اٹھا کر پلیٹ فارم پر کسی سراہی یا حقے کی چلم پر بٹھا دیا۔ لیکن جو مسافر دوسرے مسافروں کے دھکے سے خود بخود ڈبے سے باہر نکل پڑے، ان کا حشر ویسا ہی ہوا جیسا اردو کی کسی نئی نویلی کتاب کا نقادوں کے ہاتھ ہوتا ہے۔ جو چیز جتنی بھی جس کے ہاتھ لگی سر پر رکھ کے ہوا ہو گیا۔ دوسرے مرحلے میں مسافروں پر ہوٹلوں کے دلال اور ایجنٹ ٹوٹ پڑتے۔ سفید ڈرل کا کوٹ پتلون، سفید قمیص، سفید رومال، سفید کینوس کے جوتے، سفید موزے، سفید دانت۔ اس کے باوجود محمد حسین آزاد کے الفاظ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چمیلی کا ڈھیر پڑا ہنس رہا تھا۔ ان کی ہر چیز سفید اور اجلی ہوتی سوائے چہرے کی۔ ہنستے تو معلوم ہوتا توا ہنس رہا ہے۔ یہ مسافر پر اس طرح گرتے جیسے انگلستان میں رگبی کی گیند اور ایک دوسرے پر کھلاڑی گرتے ہیں۔ ان کی ساری تگ و دو کا مقصد کچھ حاصل کرنا نہیں بلکہ دوسروں کو حاصل کرنے سے باز رکھنا ہوتا تھا۔
مسلمان دلال ترکی ٹوپی سے پہچانے جاتے، وہ دلی اور یو پی سے آنے والے مسلمان مسافروں کو ٹوٹی دار لوٹے، مستورات، کثرت اطفال اور قیمے پراٹھے کے بھبکے سے فوراً پہچان لیتے اور السلام علیکم برادر ان اسلام کہہ کر لپٹ جاتے۔ مسلمان مسافروں کے ساتھ صرف مسلمان دلال ہی دھینگا مشتی کر سکتے تھے۔ جس دلال کا ہاتھ مسافر کے کپڑوں کے مضبوط ترین حصے پر پڑتا، وہی اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے آتا۔ جن کا ہاتھ لباس کے کمزور یا بوسیدہ حصوں پر پڑتا، وہ بعد میں ان کو بطور دستی رومال استعمال کرتا۔ نیم ملبوس مسافر قدم قدم پر اپنی سطر کشائی کرواتا، اسٹیشن کے باہر قدم رکھتا تو لاتعداد پہلوان جنہوں نے اکھاڑے کو ناکافی محسوس کر کے تانگا چلانے کا پیشہ اختیار کر لیا تھا، خود کو اس پر چھوڑ دیتے۔ اگر مسافر کے تن پر کوئی چیخا اتفاقاً بچ رہا تو اسے بھی نوچ کر تانگے کی پچھلی سیٹ پر رام چندر جی کی کھڑاؤں کی طرح سجا دیتے۔ اگر کسی کے چوڑی دار پاجامے کے کمربند کا سرا تانگے والے کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ غریب کرہ پہ ہاتھ رکھے اسی میں بندھا چلا آتا۔ کوئی مسافر کا دامن آگے سے کھینچتا، کوئی پیچھے سے زلیخائی کرتا۔ آخری راؤنڈ میں ایک تگڑا سا تانگے والا سواری کا دایاں ہاتھ اور دوسرا مستنڈا اس کا بایاں ہاتھ پکڑ کے ٹگ آف وار کھیلنے لگتے، لیکن قبل اس کے کہ ہر دو فریقین اپنے اپنے حصے کی ران اور دست چھیڑ کر لے جائیں، ایک تیسرا پھرتیلا تانگے والا ٹانگوں کے چرے ہوئے چمٹے کے نیچے بیٹھ کر مسافر کو یکلخ اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا اور تانگے میں جوش کر تھا۔ آپ کا بہت ممنون ہوں، خدا آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا اور مجھ پر مہربان رکھے۔ خواتین و حضرات، ہم سب محترم مشتاق یوسفی کے تہ دل سے مشکور ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں قائد جیم خانہ کی ادبی و لائبریری کمیٹی کی جانب سے صدر قائد جیم خانہ محترم اکبر عبداللہ، نائب صدر اقبال عمر، کنوینر عزیز صادق اور آپ سب کی طرف سے بہت زیادہ ہم سب ان کے مشکور ہیں، اور میں دوبارہ یہ دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہمارے یوسف صاحب کو ہمیشہ شاد و باد و خوش و خرم رکھے۔ نوازے۔ آخر میں آپ سے التماس ہے کہ ہمارے ساتھ چائے نوش فرمائیے۔ شکریہ۔